بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چند کے امام غزالی کی یونانی تنقیدی فکر مکمل طور پر مربوط حیثیت کی حامل ہے، لیکن اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے اس کا ایک نقشہ میرا خیال ہے پچھلے میں نہیں، اس سے پہلے ویڈیو میں بیان کیا تھا، اس کو تھوڑا سا دہرائیں گے بھی اس دفعہ۔ لیکن اس کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، لیکن اس سے اس کی مربوط حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی وہ حصے جو ہے قائم بذات نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک اس کا عمومی مقصد ہے جس سے ان کا تعلق ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ایک مربوط چیز ہے۔ اس فکر کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اول یہ ثابت کرنا کہ فلاسفہ جس چیز کو بدیہی اور غیر مشکوک سمجھتے ہیں وہ بدیہی نہیں ہے۔ تو یعنی جس ایگزیومیٹک میتھڈ کو ارسطو یا اس کے جو پیروکار استعمال کرتے ہیں، اس کی جیسے کہ میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ جو آغاز ہوتا ہے وہ بدیہی کا ذائع سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بدیہی ایک چیز جو ہے، فار ایگزامپل ارسطو کی فکر میں یہ چیز بدیہی ہے کہ اگر تبدیلی ہے یعنی چینج، تو اس کا کوئی موجب ہو، یہ چیز ایک بدیہی ہو ان کے نزدیک۔ سو بدیہی جو ہیں وہ بدیہی سیلف ایویڈنٹ، اس کو لازمی بھی کہتے ہیں کبھی، نیسسری۔ لازمی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جھٹلانے سے یہ کہتے ہیں کہ تضاد لازم آئے گا۔ تو عمومی جو مثال دی جاتی ہے جیسے 2 + 2 = 4، یہ ایک بدیہی ہے۔ تو اگر آپ اس کو جھٹلائیں گے تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف کنٹراڈکشن کا شکار ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو ارسطو اور اس کے مسلمان پیروکار ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو چیز وہ بدیہی سمجھتے ہیں وہ بدیہی نہیں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کچھ ایسے قضایا سوچے جائیں جو آپ کو بدیہی لگتے ہیں اور وہ اس کے خلاف ہوں۔ جس کو فلسفی بدیہی سمجھتے ہیں۔ تو ایسی مثالیں پیش کی جائیں جو یہ دعویٰ کریں، یعنی رد دعویٰ کریں کہ یعنی وہ کہیں کہ چینج جو ہے، فار ایگزامپل یہ بدیہی ہے کہ کوئی بھی تبدیلی اس کا ایک سبب ہونا چاہیے۔ تو آپ کہیں نہیں، یہ بدیہی نہیں ہے، بلکہ بدیہی یہ ہے کہ اگر ایک چیز چل رہی ہے تو اس کو کوئی خارج سے جو اس پہ اثر نہیں ہو رہا تو وہ ہمیشہ چلتی رہے گی، اس کے لیے کوئی جو ہے موجب کی ضرورت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ ان بدیہی قضایا کے مقابلے میں دوسرے بدیہی قضایا جو آپ سمجھتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، یعنی اس میں امیجنیشن کا جو ہے بہت ضرورت ہے، بہت اہم چیز ہے۔ ابھی اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں،
لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ امام غزالی کے پچھلی بار یہ لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا تو میں جارحانہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا، لیکن جو زیادہ مناسب لفظ ہے وہ الزامی. جو امام غزالی تنقید ہے وہ الزامی ہے. الزامی ان معنوں میں کہ وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو آپ فلسفیوں کے مقابلے میں ایسے قضایا پیش کریں جو آپ کو کہیں کہ یہ بدیہی ہیں، جو فلسفیوں کی جو قضایا وہ جن کو بدیہی سمجھتے ہیں اس کے بالکل خلاف ہوں. تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو مانتے ہوں. تو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں فار دی سیک آف آرگیومنٹ. اس کو جواب الزامی کہتے ہیں عربی. یہ علم جدل میں جو منطق کی ایک شاخ ہے مسلمانوں نے جو ایجاد کی، جدل فقی اور جدل کلامی دونوں، تو یہ جواب الزامی ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کرتے ہیں اس کی بداہت کا انکار کرتے ہیں، اور بداہت کا انکار ان معنوں میں کرتے ہیں کہ وہ کاؤنٹر ایگزامپلز لاتے ہیں، یعنی ایسی مثالیں لاتے ہیں جہاں ایسی چیزوں کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بدیہی ہیں، جو فلسفیوں کی جن کو بدیہی سمجھتے ہیں ان کو کہ بالکل خلاف. لیکن اس میں اہم چیز یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ امام غزالی جو ہے اس چیز کو مانتے ہوں، کیونکہ ان کا سارا جو تحفظ میں کام ہے وہ جواب الزامی ہے. سمجھے نا؟ تو اس کی مثال میں ذرا اس طرح آپ کو دوں کہ جیسے امام ابن تیمیہ نے اس میں مطلب یہ کہ جب مذہبی معاملوں میں آپ استعمال کرتے ہیں اسلامی معاملوں میں، تو ذرا جواب الزامی کا استعمال اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ مطلب یہ کہ ابھی میں جیسے مثال شیعوں کے خلاف جب انہوں نے منہاج السنہ لکھی، تو امام ابن تیمیہ کا یعنی مطلب تمام اہل سنت کے ساتھ ان کا یہ موقف ہے کہ امام علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمیشہ حق پہ تھے، حق انہی کے ساتھ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی مطلب یہ اور حق ان کے مخالفین کے ساتھ نہیں تھا، وہ کہ ان کے مخالفین بھی صحابہ تھے زیادہ تر، اور ان کے بارے میں ہم کوئی برا نہیں کہتے، لیکن یہ امام علی کے ساتھ حق تھا ہر وقت. کیونکہ دیکھیں جنگ صفین میں ان کے ساتھ 800 وہ صحابہ تھے جنہوں نے بیعت رضوان کی، 1400 میں سے 800، اور وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جو ہے مغفرت کا اور جنت کا وعدہ کیا. یعنی تو لیکن امام ابن تیمیہ شیعوں کے رد میں جواب الزامی کا جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب حضرت علی کی تنقید کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا مذہب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جواب الزامی استعمال کر رہے ہیں. تو یہ لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے بعض شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ جو ناسبی ہیں، اللہ نعوذ باللہ. تو یہ جواب الزامی کی یہ حیثیت ہے کہ یہ آپ جواب یہ دیتے ہیں فار دی سیک آف آرگیومنٹ. تو یہ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جن چیزوں کو بدیہی، تو ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو فلسفی جن چیزوں کو بدیہی کرتے ہیں تو ان کے ایگزیکٹ اپوزٹ وہ کہتے ہیں کہ تم ان کو بدیہی کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بدیہی ہے. تو لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس کی بداہت کو مانتے ہیں ایکچولی، سمجھے نا. وہ صرف جواب الزامی ہے صرف اس بات کو رد کرنے کے لیے کہ اس کی بداہت کا جو ہے انکار کر، مطلب یہ کہ اس کی بداہت کا تو انکار نہیں کر رہے ہو، لیکن یہ کہ یہ ضرور نہیں کہ اس چیز کو مانتے ہو جس کو وہ بدیہی کہہ رہے ہیں. یہ تو پہلی بات. لیکن اس سے زیادہ جو اہم بات سمجھنے کی ہے وہ اس سے گہری ہے، اور وہ بھی ہم نے مطلب یہ کہ امام غزالی سے ہی سمجھی ہے. وہ یہ ہے کہ بداہت
بداہت یعنی کسی چیز کا بدیہی ہونا، یعنی سیلف ایویڈنٹ ہونا. وہ ریاضی اور منطق کے یعنی سادہ یعنی 2 جمع یعنی کانٹ نے تو اس کا بھی انکار کیا کہ یہ کوئی بدیہی چیز ہے 2 جمع 2 4. ایٹ لیسٹ یہ دیٹ از ناٹ اینالیٹک اور ٹوٹولوجیکل ججمنٹ فار ہم. لیکن اس وقت فرض کر لیں، مطلب یہ کہ اگر کوئی بدیہی قضائے ہیں بھی دنیا میں تو وہ ایسے ہیں کہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں یا یہ مطلب حساب و ہنسا کی یعنی مبادی میں. لیکن جب ہمارا فلسفے سے تعلق ہوتا ہے اور مابعد و طبیعت کی بات ہم کرتے ہیں، اور یہی اختلاف جو امام غزالی کا یونانی فلسفی ان کے شارحین سے ہے، تو وہاں جو ہے بداہت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. انقا ہے. اور اسی پہ جو ہے پچھلی بار میں نے اس کی بات کی تھی، سیلف سفیشینٹ خود مختفی اور نیسیسری ریزن عقل کا فرق ہے. کیونکہ جو عمومی اہم قضائے ہیں جن پہ مذاہب کے لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یا مابعد الطبیعت کے بارے میں لوگ مختلف ہیں، یا الہیات کے بارے میں مختلف ہیں، اختلاف ہے لوگوں کا، یعنی مطلب یہ کائنات ہمیشہ سے ہے یا بنی ہے، یہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. اس میں دونوں لوگ جو ہیں وہ دلائل پیش کرتے ہیں، دونوں طرف کے لوگ. دلائل ریزنز، لیکن وہ ریزنز جو ہیں کبھی بھی خود مختفی نہیں ہوتے. کیونکہ اگر ریزن خود مختفی ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے بحث ختم ہو گئی. اب جو اس بات کا انکار کرے گا وہ یعنی مطلب یہ کہ عقل کا مخالف ہوگا، وہ عقل کا انکار کرے گا. کیونکہ اگر وہ چیز خود مختفی ہے تو پھر اس کے ایک صاحب عقل کے لیے اس کو جھٹلانا جو ہے ناممکن. حقیقت یہ کہ وہ جو دلائل لوگ دیتے ہیں خدا کے حق، وجود کے حق میں، یا خدا کے خلاف، وجود کے خلاف، یا کائنات کے قدیم ہونے کے بارے میں، یا کائنات کے حد، تمام جو دلائل ہیں وہ نیسسری ریزنز تو ہو سکتے ہیں، سفیشینٹ ریزن نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر وہ ہوتے تو بحث ہی ختم ہو جاتی. اور جب کائنات جو ہے اس دنیا جو ہے امتحان ہے، اور اس امتحان کی بنیاد جو ہے بنیادی طور پہ اس میں ایک آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے کفر کریں یا چاہے دین اختیار کریں. تو اس اختیار کا کوئی مقصد اور اس امتحان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اگر یہ بنیادی عقائدی معاملات جو ہیں خود مکتفی عقل پر منحصر ہوتے، سیلف سفیشینٹ عقل پر منحصر ہوتے. اس لیے قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ یضل من یشاء و یہدی من یشاء. اس لیے ہدایت جو ہے ایک نور ربانی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ یعنی لاعقل لوگ ہیں، نہیں، وہ بھی عقلی دلائل دے دیں. ہم یہ نہیں دعویٰ کرتے کہ خدا کی وجود کی کوئی خود مختفی دلیل ہے. ساری جو دلیلیں وہ غالب دلیل. اور جو یونانی فلسفیوں اور ان کے پیروکاروں کی جو دغلا بازی تھی وہ یہی تھی کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے جو دلائل ہیں وہ خود مختفی ہیں، سیلف سفیشینٹ. اور
اس بنیادی دعوے کا جو مدار تھا وہ اسی پہ تھا کہ جو بنیادی قضایا ہیں ان کے جیسے وہ شروع کرتے ہیں وہ بدی. اور اگر آپ مطلب یہ ہے کہ عقل کا استعمال کریں عقل خالص کا تو اس بداحت کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو امام غزالی نے جو اس کا انکار کیا اور اس کا جو رد کیا بداحت کا، وہ اصل میں اس سارے نظریے کی بنیادی جڑ کو کھولا ہے کہ جو فلسفہ جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ریزن پہ بیسس. اور یہی بعد میں مطلب یہ کہ کانٹ نے فار ایگزامپل، حالانکہ مطلب اس کے جو دوسری چیزیں ہیں اس میں یعنی وہ تو بنیادی جدیدیت کے بانیوں میں سے ہے، لیکن عقل کے بارے میں وہ اس کا یہ نظریہ ہے کہ وہ خود مکتفی نہیں ہے ان معنوں میں. ایٹ لیسٹ اس کا جو پیور ریزن کا معاملہ ہے وہ تو یہ ہے. اور یہ جو بداحت کا انکار ہے وہ اس لیے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز بدیہی ہے، یعنی بدیہی یعنی اردو میں کوئی سادہ لفظ کس کا کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بدیہی یعنی ظاہر، یعنی جس کا حق اور باطل یا باطل عیاں ہو، جیسے کہ ایک جمع ایک دو، اس طرح کے آپ اس کا انکار جو ہے نہ صرف یہ کہ یہ غلطی ہو بلکہ وہ لا عقلی ہو، irrational. تو بات یہ ہے کہ بداحت جو ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بداحت جو ہوتی ہے یہ جو جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، اور جس علمی نظام میں آپ کی پرورش، علمی ماحول میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، علمیت میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، اور جو غالب علمیت ہوتی ہے زیادہ تر غالب علمیت ہوتی ہے زیادہ تر، اس کو لوگ جو ہیں بدیہی سمجھتے ہیں بہت سی چیزیں. تو مطلب یہ ہے کہ آج جو ہے آج کے معاشرے میں کیونکہ سرمایہ داری غالب ہے، کیونکہ لبرلزم غالب ہے، اور اس غلبے کی مختلف سطحیں ہیں، تو بداحت کی بھی مختلف سطحیں ہوں گی مختلف معاشروں میں. تو ہم آج بہت سی چیزوں کو بدیہی سمجھتے ہیں جو 20 30 40 سال پہلے بدیہی نہیں تھی. یعنی مطلب اس چیز کو بدیہی سمجھا جاتا ہے کہ مطلب یہ ہر یعنی میں مثالیں نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ آپ خود مثالیں سوچ سکتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم جنس لوگوں کے جو علاقے تعلق ہے وہ آج بہت سے معاشروں میں بدیہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہ بداحت موجود نہیں تھی کچھ عرصے بعد. اسی طرح ارسطو جو ہے اس کو بدیہی سمجھتا تھا کہ کائنات جو ہے ہمیشہ سے قائم ہے، اور یہ مطلب ایسے بدیہی قضایا سے اس کو ڈیڈیوس کیا جا سکتا ہے، لیکن آج اس کو اتنا بدیہی نہیں سمجھا جاتا. یعنی ارسطو یہ بدیہی سمجھتا تھا کہ چینج کا کوئی سبب ہونا چاہیے، لیکن مطلب نیوٹن کے نظام میں وہ بالکل بدیہی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بداحت جو ہے کانٹیکسٹ، اور اس کانٹیکسٹ میں معاشرہ بھی آتا ہے، اس کانٹیکسٹ میں علمی نظام بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے جس میں آپ سوشلائز ہوئے ہیں. یعنی سوشلائزیشن کا اس لیے اتنا سوشلائز ہوئے ہیں جس میں آپ یعنی پروان چڑھیں، جس علمی ماحول جس کانٹیکسٹ میں آپ پروان چڑھیں ہیں وہ تعین کرتا ہے کہ کن چیزوں کو آپ زیادہ تر بدیہی مانتے ہیں یا نہیں. غالباً یعنی ہر چیز غالباً ہوتی ہے کہ انسان میں ایک اختیار تو ہے، تو عمومی طور پہ تو اس لیے اس کانٹیکسٹ کی تبدیلی کے ساتھ بداحت بھی تبدیل ہوتی رہتی. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ
کسی چیز کی بدیہی ہونے کے خلاف مثالیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں امیجنیشن کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی سوچ رہے ہیں جو سوچ جو ہے غالب نہیں ہے، اس سے ہٹ کر آپ ایک نئی چیز سوچ رہے ہیں تو آپ کے مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک کریٹیوٹی چاہیے۔ اس لیے فلسفہ مطلب یہ کہ اس کی ٹریننگ کرتا ہے، کیونکہ فلسفے میں جو ہے آپ ایک چیز جو ہم کرتے ہیں وہ کاؤنٹر ایگزامپل سوچتے ہیں، یعنی یہ ارسطو کے زمانے سے، کیونکہ اگر آپ کاؤنٹر ایگزامپل جو مثال آپ کو دیجیے ہے اس مثال کے برخلاف جو ہے سیناریوز سوچیں تو اس پہ جو ہے ایک وہ آپ کو اس میں شک پیدا ہو جائے گا اور اس کے رد کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ تو بداہت جو ہے سیاق اور سباق کی تبدیلی کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، اور یہ امام غزالی کا جو ہے بنیادی نقطہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ عقل خود مختفی ہے، اس کے پیچھے یہ دعویٰ کر فرما ہے کہ بداہت جو ہے وہ اسپیس ٹائم سے ماورا ہے، یعنی وہ کانٹیکس سے ڈٹرمن نہیں ہوگا، وہ کانٹیکس سے متعین نہیں ہوتی، لیکن یہ غلط ہے۔ اور اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ تاریخ جو ہے اس لیے بہت اہم ہے، کیونکہ مطلب تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ایک چیز یعنی 20-30 سال پہلے بدی ہی سمجھتے ہیں، اور وہ پھر بدی نہیں رہتی۔ ایک معاشرے میں ایک چیز بدی ہوتی ہے، دوسرے معاشرے میں وہ بدی ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ آپ کبھی نہیں ہوگا کہ کسی معاشرے میں 2 × 2 5 مانتے ہو، تو اس کا مطلب یہ بدی ہے، یہ کیونکہ کانٹیکس اسپیسیفک نہیں ہے ان میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں المیہ یہ ہے کہ اس امام غزالی کی اس بات کو، یعنی وہ اشاعرہ کے امام ہیں، اور جو اشاعرہ علم کلام، اشعری علم کلام جو ڈیولپ ہوا، اور ماتریدی بھی آج بھی اس میں جو مطلب چیزیں پڑھاتے ہیں، یعنی وہ علم کلام جو ہے ایک فلسفہ ہے، یا اس علم کلام کا ایک حصہ فلسفہ ہے جو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اسلامی علوم کی بنیادیں یا فاؤنڈیشنل عقلی طور پہ پیش کرے، لیکن اس کی بنیاد بھی بداہت ہی ہے۔ اور ان معنوں میں مطلب ڈاکٹر صاحب جب کہتے ہیں کہ علم کلام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، وہ انہی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جو بداہت ہے وہ مسلمانوں کے لیے بدی ہے، دوسروں کے لیے بدی نہیں ہوگا۔ تو مطلب جو ارسطو کی سوچ کی کمی تھی وہ انہوں نے، کیونکہ وہ فلسفہ اسی سے لیا، یعنی امام غزالی نے تو رد کیا دیا، پھر 100 سال ہی نہیں ہوا ہوتا ہے امام، پھر جب خطرہ ٹل گیا تو پھر امام راضی نے اس کو اندر پھر ڈال دیا، اور پھر سب دوبارہ لگ گیا اس میں۔ لیکن یہ کہ آپ اس کو اسلامیہ لیا ان معنوں میں کہ اس کا مقصد جو ہے ارسطو کے عقائد کی تشریح نہیں، بلکہ اس کا مقصد جو ہے اسلام کی تشریح، لیکن وہ بداہت کا تصور وہ وہیں کہ وہیں رہا۔ تو آج بھی آپ ان کو دیکھیں گے یہ پڑھائیں گے، مطلب یہ ہر حادث کا ایک محدث ہونا چاہیے، یہ بدیہی چیز، یعنی جب وہ علم کلام میں آپ دیکھیں گے جب وہ بحثیں کرتے ہیں مطلب دور نہیں ہونا چاہیے، فار ایگزامپل تسلسل جو ہے، یہ بدیہی ہے کہ تسلسل جو ہے ایک غیر منطقی چیز ہے، لیکن آپ آج کا فلسفہ اس کو نہیں مانتا کہ یہ بدیہی نہیں ہے، مطلب بدیہی آپ کے تناظر میں ہے، کیونکہ آپ اللہ کو مانتے ہیں اور سب مانتے ہیں تو اس کو آپ کے لیے بدیہی ہے۔ تو ان معنوں میں ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ بس، لیکن وہ ایک خاص قسم کا علم کلام ہے جو آپ پہ غالب ہے۔ تو ان معنوں میں مطلب یہ کہ اس علم کلام کی بنیاد پہ آج ہم مغربی افکار کی تنقید اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کا جو تصور بداہت ہے وہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ ارسطوانہ ہے یا ارسطاطیلسی ہے، اور وہ بداہت جو ہے وہ سائنس اور جدید علم فلسفہ اس کو بدی نہیں مانتا۔
تو آپ ان کے ساتھ کیسے بحث کریں گے جب کہ آپ کی بنیادی ہی بداحت ہے؟ تو یہ چلیں آج، لیکن یہ اہم بات ہے، اس لیے مطلب میں اس پہ ختم کروں کہ اس لیے لوگ کامن سینس کی بات کرتے ہیں. کامن سینس یہی ہے کہ مطلب آپ کا بدیہی، جو آپ کا بدیہی سینس ہے. لیکن یہ کامن سینس جو ہے، آپ دیکھیں اس کی اگر اس کی لغوی یا ایٹمولوجیکل ہسٹری دیکھیں کامن سینس کا، تو یہ نکلتا ہے کمیونل سینس. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاشرتی فہم. تو کامن سینس ان معنوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کامن سینس وہ چیز ہے جس کو مطلب ہے ہر قابل فہم اور عقل آدمی، لیکن ہر معاشرے کا ایک اپنا کامن سینس ہے. کامن سینس ایکچولی کمیونل سینس، اور معاشروں کی تبدیلی اور معاشروں کے منہاج اور معاشروں کے جو بنیادی ڈھانچے کی تبدیلی کے ساتھ وہ اس کا جو ہے کامن سینس بھی تبدیل ہوتا جاتا ہے. تو یہ چیز ہمیں محمد علی سمجھتے ہیں. تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، اگلی بار اس سے جاری رکھیں.